السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیٹ کرافٹ اور میں ہوں سید مزمل شاہ۔ سیاست کی بات کریں تو ایک اچھی خبر یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی کی بطور اپوزیشن لیڈر تقرری پر جو ایک ڈیڈ لاک دکھائی دے رہا تھا وہ ختم ہو گیا اور ان کی نامزدگی پر حکومت اور پی ٹی آئی میں اتفاق ہو چکا ہے، جس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ محمود خان اچکزئی جن کے پاس پی ٹی آئی کی پولیٹیکل پاور بانی پی ٹی آئی سے مذاکرات کا مینڈیٹ ملنے کے بعد تو تھا ہی، وہ اب پی ٹی آئی کی پارلیمانی پاور کو بھی قومی اسمبلی میں لیڈ کرتے دکھائی دیں گے۔ اب ان کی قیادت سے پی ٹی آئی کو کیا فائدہ ہوگا؟ کیا وہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان کوئی مفاہمت کا راستہ نکال پائیں گے؟ یہ ان کے سامنے بڑے سوال ہیں، لیکن بہرحال ان کی نامزدگی سے ان تمام افواہوں نے بھی دم توڑ دیا جس میں خیال کیا جا رہا تھا کہ شاید ان کی نامزدگی پر پی ٹی آئی کے کچھ اراکین مخالفت کریں گے۔ وہ سب غلط ثابت ہوا، لیکن اس وقت جو 8 فروری کو شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال کا اعلان کیا جا رہا ہے، اس کی کامیابی کا بوجھ بھی اب اچکزئی صاحب پر ہی ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک بڑی اہم خبر جو پچھلے 2-3 دنوں سے بزنس کمیونٹی میں ڈسکس ہو رہی ہے، وہ گورنمنٹ کا ایک ایمبیشس پلان ہے جس میں کلیم کیا جا رہا ہے کہ حکومت ایکسپورٹ ایمرجنسی نافذ کر کے 4 سالوں میں اپنا ایکسپورٹ ٹارگٹ $60 بلین تک لے جانا چاہتی ہے۔ اب اس کو اس لیے ایک ایمبیشس ٹارگٹ کہا جا رہا ہے کہ اول تو یہ کوئی نئی بات نہیں، ہم ہر کچھ عرصے بعد اس طرح کی کوئی بات سنتے ہیں۔ پچھلے سال ہم نے ایک اڑان پروگرام بھی دیکھا جس میں کلیم کیا گیا کہ اگلے 5 سال میں ایکسپورٹ کو $60 ارب سالانہ تک پہنچانا ہے۔ اب فرق صرف یہ آیا کہ 5 سال کی جگہ 4 سال مینشن ہو رہا ہے۔ اگلے سال شاید ہمیں 3 سال میں یہ ٹارگٹ اچیو کرنے کی خبریں سننے کو مل سکتی ہیں، لیکن اس سال یہ ہے کہ جہاں کرپشن کے مسائل ہوں، گورننس کے ایشوز ہوں، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو، ہائی ٹیکسیشن، ہائی انرجی پرائسز ہوں، آئی ایم ایف کی گورننس اینڈ کرپشن ڈائیگنوسٹک اسیسمنٹ رپورٹ سامنے آ چکی ہو، وہاں حکومت کے ایسے دعوے کتنے ریئلسٹک ہیں؟ انہی پر بات کرنے کے لیے سابق وفاقی وزیر اسد عمر صاحب موجود ہیں۔ شکریہ آپ کے وقت کا اسد صاحب۔ اس سے پہلے کہ اکانومی اور پالیٹکس پر آپ کی ٹیک لی جائے، یہ انٹرنیشنل ایشوز کے اوپر بھی آج کل بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے۔ ایران میں جو کچھ چل رہا ہے، آپ نے بھی اس پہ ٹویٹ کیا، آپ نے یہ لکھا کہ اگر ایران میں اسرائیل کے ایما پر تبدیلی کی کوشش ہوتی ہے تو پھر ایران کا جو نعرہ ہے، ایرانی عوام کا جو نعرہ ہے، اس کے ساتھ آپ ہم آواز ہوں گے۔ لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ایک تو چلیں کنسپیریسی والا ایلیمنٹ ہوگا، لیکن اس کے علاوہ جو ڈومیسٹک گریونسز ہیں عوام کے، جو مہنگائی ہے، جو 17 لاکھ ریال کا $1 ہو گیا ہے، اور جو افورڈیبلٹی آف لائف اتنی مشکل ہو چکی ہے، اس کو بھی ایڈریس ہونا چاہیے۔ ڈو یو تھنک اٹس ٹوٹلی ان آرگینک جو ایران میں ہو رہا ہے؟ نہیں دیکھیں، یہ جب بھی بیرونی کوئی سازش ہوتی بھی ہے نا، تو وہ ہمیشہ فائدہ اٹھاتی ہے اندرونی صورتحال کا۔ تو ایران کے اندر بنیادی مسائل ہیں۔ میں نے اسی ٹویٹ کے اندر میں نے لکھا ہے کہ میں ان کی خارجہ پالیسی کا بہت شدید ناقد بھی رہا ہوں۔ ایران نے اپنے آپ کو اوور ایکسٹینڈ کیا، اسی طریقے سے ملک کے اندر ان کے مسائل ہیں۔ میرے خیال میں ایران کی جو منتخب نمائندے ہیں، جو پارلیمنٹ ہے، اس کا اختیار بڑھنا چاہیے تاکہ جو عوام کی آواز ہے وہ فیصلوں کے اندر زیادہ واضح طور پہ نظر آنی چاہیے۔ یہ سب بہتری بالکل ہونی چاہیے، لیکن یہ آپ کو پتا ہے کہ ریال کا بھی گر جانا، اور یہ بالکل آپ تو خیر بہت ینگ ہو، یہ تو میرے بھی پیدا ہونے سے پہلے کی بات ہے، لیکن کتاب ایک نیو یارک ٹائمز کا جرنلسٹ تھا، اس نے کتاب لکھی ہوئی تھی، اسٹیفن کنزر نام ہے اس کا، آل دا شاز مین۔ مصدق کے خلاف جو سی آئی اے نے ریولوشن کرایا تھا، تو وہ پلے بک جو اگر آپ پڑھیں نا، تو وہ بھی ایسا تھا کہ مارکیٹ کے اندر پیسہ لگایا گیا، ڈسٹیبلائزیشن کی گئی، تو وہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چل سکتی ہیں۔ بالکل ایران کو، اور ایران کی جو صدر ہے انہوں نے بڑے کھل کے اس کے اوپر بات کی ہے کہ ہمارے بڑے بنیادی مسائل ہیں جن کو ہم کو بہتری کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل ایران کے عوام جو بھی مطالبہ کرتے ہیں میں اس کے ساتھ ہوں، لیکن باہر سے کوئی بھی اگر انٹرفیرنس کی جاتی ہے، باہر سے کسی قسم کی بھی سازش کی جاتی ہے، تو جیسا میں نے اس ٹویٹ میں اپنے کہا تھا، پھر ہم بھی کہیں گے کہ مسلک من حسینی رہبر من خمینی۔ بالکل، لیکن لیٹس اسیوم کہ اسد عمر صاحب پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ نے رجیم چینج کروا دیا ایران میں، کیا لائن لیں گے پالیسی میں آپ؟ بالکل آپ کو کلیئر لائن لینی چاہیے، اپنے جو پڑوسی ہے، جو آپ کا برادر اسلامک ملک ہے، اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، لیکن انفرادی طور پہ نہیں کھڑا ہونا چاہیے، آپ کو موبلائز کرنا چاہیے۔ اس وقت ایکچولی ایران کو اپروچ کر دینا چاہیے تھا
آرگنائزیشن اور اسلامک کنٹری OIC کا اجلاس آنا چاہیے اور اس صورتحال کے اوپر بالکل ایک مکمل مسلم امہ کی ایک پوزیشن ہونی چاہیے. ایران نے وہ جو میں کہہ رہا تھا نا آپ سے پہلے کہ ایران نے اپنی خارجہ پالیسی کے اندر میں ناقد ہوتا تھا, اس میں تبدیلیاں بھی کی ہیں اور میرے خیال میں مثبت تبدیلیاں کی ہیں. ان کے اس وقت جو تعلقات ہیں سعودی عربیہ کے ساتھ بہتر ہوئے ہوئے ہیں, ان کے تعلقات ترکی کے ساتھ بہتر ہوئے ہوئے ہیں, پاکستان کے ساتھ تو بہت قریبی ہیں. صدر جو ایران کے جب منتخب ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے اپنی سپیچ میں کہا کہ جس طریقے سے پاکستان نے جب حملہ کیا اسرائیل نے اور اس کے بعد امریکہ نے, جس طریقے سے پاکستان نے ہمارا ساتھ دیا, میں جب تک زندہ ہوں میں نہیں بلاؤں گا. پھر اس کے بعد وہ پاکستان دورہ کرنے کے لیے بھی آئے, دوسرا ملک تھا جس کا دورہ کرنے کے لیے آئے. تو یہ تمام ممالک جو ہیں جو اہم اثر و رسوخ رکھنے والے ممالک ہیں, اور یہ وہ بھی ممالک ہیں جن کا امریکہ کے ساتھ کسی نہ کسی حد تک ایک آپس کے اندر کمیونیکیشن بھی ہے اور انفلوئنس بھی ہے. تو جس طریقے سے غزہ کے اوپر ایک پوزیشن لی گئی, جوائنٹ پوزیشن لی گئی, اور اس سے آپ نے دیکھا ہے کہ امریکہ تھوڑا سا پیچھے ہٹا ہے جو اوریجنل ان کا پلان تھا. میرے خیال میں ابھی ہمیں وہ کردار ادا کرنا چاہیے, انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ کچھ ہو جائے اور اس کے بعد پھر ہم کچھ کریں. بالکل پرنسپل سٹانس ہونا چاہیے. لوکل پالیٹکس پہ آ جاتے ہیں. ایک چیز جو خبروں میں بھی رپورٹ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف نے, بیرسٹر گور نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ نئے میثاق جمہوریت کی پاکستان کو ضرورت پڑ گئی ہے. وہ دل سے یہ نکلا کہ بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے. چارٹر آف ڈیموکریسی کے خلاف ایکٹیوزم سے آغاز ہوا اور اختتام چارٹر آف ڈیموکریسی کی ڈیمانڈ پہ ہی ہو گیا. دیکھیں میں تو مجھے بڑی آج کل خوشی ہو رہی ہے, رانا ثناء اللہ بھی بات کر رہے ہیں میثاق جمہوریت کی, اسد قیصر بھی بات کر رہے ہیں, تحریک تحفظ آئین پاکستان کی میٹنگ کے اندر بھی یہ مطالبہ کیا گیا, بیرسٹر گوہر نے بھی اس کی بات کی. آپ کو شاید اس بات کا علم ہوگا کہ پچھلے سال فروری میں, پچھلے سال فروری کے اندر میں نے ایک مضمون لکھا تھا, نیوز انٹرنیشنل اخبار جو ہے ہمارا پاکستان کا, اس کے اندر وہ چھپا تھا اور اس کا ٹائٹل ہی یہی تھا کہ نیا میثاق جمہوریت. تو میں تو بالکل یقین رکھتا ہوں کہ اگر آپ پاکستان کو ایک واقعی جمہوری ملک کی طرح چلانا چاہتے ہیں, اگر یہاں پہ آپ جمہوریت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں, تو یہ جو سیاسی جماعتوں کی آپس کے اندر جو دست و گربا ہوئے ہوئے ہیں, یہ اس وقت ممکن ہو ہی نہیں سکتا. اس کا پہلا قدم یہ ہوگا کہ سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھ کے ایک لائحہ عمل کے اوپر اتفاق کریں کہ یار اچھا اگر ہم نے جمہوریت ہم چاہتے ہیں اس ملک کے اندر تو وہ کس طریقے سے لے کے چلنی ہے, کس طریقے سے عوام کی آواز کو زیادہ طاقتور کرنا. اسد صاحب لیکن خان صاحب نے ٹاک شوز میں رات کو 8 بجے 10 سال سولو بیٹھ کے جو کنسسٹنٹلی عوام کو بتایا کہ میثاق جمہوریت مکمکہ ہوتا ہے, اس کا کیا کریں گے اب جو مائنڈ فارم ہو گئے ہیں؟ اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ میثاق جمہوریت بہت اچھا بھی ہو سکتا ہے اور میثاق جمہوریت ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کے اوپر آپ کو شدید اعتراض ہو کسی بھی اور چیز کی طرح. اگر, اور یہ میں نے اس آرٹیکل میں بھی یہ لکھا ہوا ہے اور ہمیشہ میں بات بھی یہ کہتا ہوں, دیکھیں اگر پاکستان کے عوام کو نظر آئے گا نا, اور پاکستان کے عوام سب سے اہم سٹیک ہولڈر ہیں اس میثاق جمہوریت کے, حالانکہ دستخط وہاں پہ کرنے سیاسی پارٹیوں نے, لیکن جب تک پاکستان کے عوام اس کو قبول نہیں کریں گے کہ یہ جو وعدہ کیا جا رہا ہے یہ ہماری بہتری کے لیے ہے, وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. تو اگر وہاں پہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے مکمکہ ہے یار, میں تمہارے کیسز نہیں چلاؤں گا, تم میرے کیسز نہیں چلائیں گے, جو بدقسمتی سے ہوا 2008 کے بعد آپ نے وہ دیکھا وہ ہوتے ہوئے کہ وہ تمام جو کیسز تھے وہ تمام رک گئے, NRO بھی ایشو ہو گئے. یہ سب وہ کرنا پڑتا ہے نا, سیاسی کیسز دیکھیں نا, خان صاحب کے اوپر اگر 100 سے زیادہ FIRs ہو گئیں, وہ اسی رفتار سے جب ریورس ہوں گی تو وہ ڈیل تو نہیں ہوگی. نہیں, یہ بات سے میں اتفاق نہیں کرتا مزمل کہ ایک دوسرے کی چوری معاف کرنا. دیکھیں سیاسی ایک دوسرے کے اختلاف جو ہیں اور سیاسی کیسز جو بنائے ہوئے ہیں وہ تو سیاست ہے نا, وہ تو آپس کی سیاست ہے. جب آپ کا معاہدہ ہو تو وہ کیسز ختم ہو جائیں گے, ہونا بھی ایسا ہی چاہیے. لیکن جو پیسہ چوری ہوا وہ میرا اور پاکستان کے عوام کا چوری ہوا. اسد صاحب توشہ خانہ اور القادر کو بھی مخالفین چوری کہہ رہے ہیں نا. بھائی میں تو کسی کا میں نے نام لیا, میں تو کسی کا نام نہیں لیا نا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں چاہے وہ تحریک انصاف سے تعلق رکھتا ہو, کیا وہ تحریک انصاف کی صوبائی وفاقی حکومت میں کسی نے کوئی ایسا کام کیا ہو جس سے عوام کی, بالکل وہ چیز آپ کو بہت ضروری ہے. جو خاص طور پہ جو آپ نے ماضی کی بات کی نا اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ انتہائی ضروری ہے کہ پاکستان کے عوام کو یہ نہ نظر آئے کہ یہ مکمکہ ہو رہا ہے. لیکن میرے خیال میں اگر آج آپ پاکستان کے عوام کی اکثریت کی رائے پتہ کریں گے تو شاید آپ کو خوشی ہو یہ دیکھ کے کہ شاید پاکستان کی عوام کی اکثریت آج یہ چاہتی ہے
کہ پاکستان کے اندر جمہوریت چلنی چاہیے، اور اس جمہوریت کو چلانے کے لیے پاکستان کے عوام کو بھی سمجھ میں آ گئی ہے کہ سیاسی پارٹیاں جب تک ایک دوسرے کے ساتھ دستگیرباں رہیں گی جمہوریت نہیں چل سکتی۔ ٹھیک ہے، اسد صاحب آپ ہسٹری کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، آپ امپورٹنٹ پوزیشنز پر بھی رہے ہیں، بہت زیادہ جانتے ہیں کسی بھی لے مین سے۔ ٹی ٹی پی جس نے پچھلے 2 سالوں میں 4000 پاکستانیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، وہ ویسے کہاں سے آپریٹ کرتی ہے؟ 2 سال سے صرف نہیں، وہ تو 20 سال سے کر رہے ہیں نا۔ اور دیکھیں ریسنٹ بات کر رہا ہوں، ٹی ٹی پی کہاں سے آپریٹ کر رہی ہے، اس میں تو کوئی ابہام ہونا ہی نہیں چاہیے نا۔ سہیل افریدی صاحب کو ابہام ہے، وہ کہہ رہے ہیں ثبوت دے دیں افغانستان سے کر رہی ہے، گنڈا پور صاحب نے کہہ دیا۔ ان کا اپنا نقطہ نظر ہے، میں اپنا نقطہ نظر بتا دوں نا کہ میں کیوں بول رہا ہوں۔ کوئی دلیل ہونی چاہیے نا، میرے صرف کہنا تو نہیں ہونا چاہیے، میں دلیل کیا ہے میرے پاس بھائی۔ یہ پاکستان کے پاس جس وقت افغانستان کے اندر امریکہ کا ان کی فوج کا انخلا ہوا، پرانی حکومت گری، طالبان حکومت میں آئے، تو طالبان نے پاکستان سے یہ کیا، افغان طالبان نے پاکستان سے یہ کہا کہ بھائی یہ آپ کے لوگ ہیں، ہمارے ساتھ یہ کھڑے رہے ہیں امریکہ کے خلاف جہاد کے لیے، ہم ان کے خلاف کوئی آپریشن نہیں کریں گے، یہ آپ کے لوگ ہیں، اب آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی معاملات طے کریں، ان کو واپس لے کے جائیں۔ یہ تو افغان طالبان نے خود ہمیں کہا نا کہ وہ ٹی ٹی پی والے جو ہیں وہ افغانستان کے اندر موجود ہیں۔ یہ اس میں تو سر کاش سہیل افریدی صاحب آپ کی یہ کلپ دیکھ لیں جو ابھی آپ نے کیا، جو گفتگو کی ہے ابھی آپ نے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ثبوت نہیں ہے، گنڈا پور صاحب نے مان لیا ہے۔ ان کے پاس نہیں آیا، ان کو ضرور سہیل افریدی بھائی میں بڑا سمجھدار لڑکا ہے، آپ ان کو ضرور میری طرف سے آپ بتا دیجئے کہ اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ افغانستان میں وہ اس وقت سیٹلڈ ہیں، اور یہ بات جو ہے ہمیں خود افغان طالبان حکومت نے بتائی ہے کہ وہ ہمارے پاس ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اب چونکہ 8 فروری کو بھی سٹرائک کی بات کی جا رہی ہے، پھر محمود خان اچکزئی صاحب کی بھی نامزدگی ہو گئی اپوزیشن لیڈر کے طور پہ، تو گیئر سوئچ ہوں گے پی ٹی آئی کی طرف سے، یا پھر اب جو ہے وہ سیاسی جدوجہد کی بات ہوگی؟ اگر ڈیمانڈ چارٹر آف ڈیموکریسی کی جا رہی ہے تو وہ جو انقلاب اور سڑکوں پہ آنے کی بات تھی، آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کوئی وے فارورڈ نہیں نکلے گا؟ میرے خیال میں دونوں کا آپس میں ویسے دیکھنے سے تو آپ کو لگے گا کہ 2 بالکل مختلف راستے ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ 2 مختلف راستے نہیں۔ دیکھیں ہوا کیا ہے پچھلے 1 سال سے، اور آپ کے میں پروگرام پہ کئی دفعہ آ کے یہ بات کر چکا ہوں، پچھلے 1 سال سے تو یہ صورتحال ہے نا کہ تحریک انصاف سے بات ہی کوئی نہیں کر رہا۔ تو ان کو تو آپ نے دیوار کے ساتھ لگا کے کھڑا کر دیا ہے، اور ان کو تو یہی نظر آ رہا ہے کہ بھائی جس وقت تک ہم سڑکوں پر نہیں نکلیں گے اور احتجاج نہیں کریں گے، ہم سے تو کسی نے بات بھی نہیں کرنی۔ مطلب آپ اس نیریٹو سے اگری نہیں کرتے، وہ ڈٹ کے کھڑا ہے والا، کہ بات بہت کر رہے ہیں لیکن وہ نہیں مان رہے، آپ کہہ رہے ہیں بات ہی نہیں ہو رہی؟ نہیں، میرے خیال میں کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، اور پچھلے کم سے کم 1 سال سے تو کوئی بات چیت نہیں ہو رہی۔ اس سے پہلے اگر ہو رہی ہو تو اس کو مجھے پتا نہیں، لیکن پچھلے جنوری فروری کے بعد سے تو کوئی انٹرسٹ، پچھلے جنوری فروری کے بعد تو صرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس مقدمے میں کس تحریک انصاف کے لیڈر کو سزا ہو گئی، صرف یہ نئی خبر آتی ہے۔ میرے خیال میں بالکل بھی کوئی انٹرسٹ نہیں دوسری سائڈ کے اندر، اور اسی لیے تحریک انصاف کو میں تو کہہ رہا ہوں کہ ان کو آپ نے دھکیل کے مجبور کر دیا ہے کہ تم آؤ سڑکوں پر، دکھاؤ اپنی طاقت، اگر کوئی ہے تو پھر دیکھیں گے ہم تم سے بات کریں۔ لیکن یہ اچھی بات ہے کہ کم سے کم تحریک تحفظ آئین پاکستان، جس کا مینڈیٹ، بات چیت کا مینڈیٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب نے خود دیا ہے راجہ ناصر عباس اور محمود اچکزئی کو، تو ان کی لیڈرشپ میں یہ جو ڈیمانڈ آئی کہ ایک نیا میثاق جمہوریت ہونا چاہیے، ظاہر ہے نیا میثاق جمہوریت تو ہو نہیں سکتا نا جب تک آپ سیاسی پارٹیوں کے ساتھ بات چیت نہ کریں گے۔ اور مزمل یہ بھی کنفیوژن جو ہے نا، اس کو میں دہرا رہا ہوں، اپنی بات کو بہت دفعہ پہلے کر چکا ہوں، لیکن یہ جو آگے سے بات کی جاتی ہے نا، لیکن وہ تو جو ہے وہ جعلی حکومت ہے بھائی۔ میرے خیال میں بھی وہ فارم 47 کی حکومت ہے، وہ الیکشن ہارے میں اس وقت، تو الیکشن تحریک انصاف کی ہونی چاہیے۔ آپ ان کے ساتھ بحیثیت حکومت نہیں بیٹھ رہے، آپ ان کے ساتھ بحیثیت ایک سیاسی پارٹی بیٹھ رہے ہیں۔ وہ سیاسی پارٹیاں ہیں، وہ آج کمزور ہیں سیاسی پارٹیاں، لیکن وہ سیاسی پارٹیاں ہیں، ان کے پیچھے بھی کوئی ووٹر کھڑے میں، کوئی پاکستانی ان کو بھی ووٹ ڈالتے ہیں، آپ کو زیادہ ڈالتے ہیں، تحریک انصاف کو زیادہ ڈالتے ہیں، ان کو کم ڈالتے ہیں، لیکن ان کو بھی پاکستانی ووٹ۔ نہیں، ہم تو یہ سمپل بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کی یارڈ سٹک یہ ہے کہ جس کے پاس مینڈیٹ اور ووٹ ہوگا اس سے بات کرنی ہے، تو پھر اسٹیبلشمنٹ نے کون سے ووٹ لے رکھے ہیں جن سے آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہم تو یہ کہتے ہیں، یہی تو میں کہہ رہا ہوں بھائی کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں، پہلے آپ بات کریں سیاسی پارٹیوں سے۔ میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کیے بغیر الٹیمیٹلی حل نہیں نکلے گا، یہ میرا ماننا ہے، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ
کہ پاکستان کی جمہوری پارٹیاں، پاکستان کی سیاسی پارٹیاں بحیثیت مجموعی یہ گفتگو کریں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. پاکستان جمہوریت کے بغیر نئی کامیابی سے چل سکتا. قائد اعظم نے پاکستان کو ایک جمہوری ملک بنانے کے لیے جدوجہد کی. پاکستان ایک جمہوری عمل سے آیا وجود کے اندر. اور لیکن یہ گفتگو جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہونی ہے یہ پاکستان کی جمہوری پارٹیوں کو مجموعی طور پہ کرنی چاہیے، بجائے کہ ایک کو سیاسی پارٹی بیٹھ کے پھر تو وہی پرانا عمل ہے جو دوبارہ چلتا رہے گا. چلیں ایک اور بات جس کا صرف آپ کو علم ہو سکتا ہے وہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ زبیر صاحب پی ٹی آئی میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں اور سنا یہ ہے کہ ان کو ہونے دیا نہیں جا رہا. پتہ نہیں جی، مجھے میرے پاس بھی سنی سنائی باتیں ہیں، مجھے نہیں پتا. سنی سنائی تو نہیں ہوگی، آپ کی بات ہوئی ہوگی ان سے. نہیں، میں یہ تو آپ کو پتا میں 100 پروگرامز پہ یہ بول چکا ہوں. میں کبھی پچھلے 12 سال سے زبیر بھائی کے ساتھ ان کی کوئی سیاست کے اوپر بات چیت ہی نہیں کرتا. ان کی اپنی سیاست ہے، میری اپنی سیاست ہے. بڑی ہارڈ باؤنڈریز بنا رکھی ہیں آپ نے. ویسے نہیں، سیاست کی میں بات کروں، کرکٹ ڈسکس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اسد عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک لیں گے، بریک کے بعد آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ایران کے اندر احتجاجی مظاہرے 17ویں دن میں داخل ہو چکے ہیں. میڈیا اور انٹرنیٹ بلیک آؤٹ کے باعث جانی نقصان کے حوالے سے مختلف اندازے ہی لگائے جا رہے ہیں. کہیں کلیم کیا جا رہا ہے کہ تعداد 2600 سے زائد ہو چکی ہے، جبکہ کہیں اس سے بھی زیادہ بتائی جا رہی ہے. لیکن اب یہ دکھائی دے رہا ہے کہ تیران حکومت کریک ڈاؤن کے علاوہ تیز ترین عدالتی ٹرائل کا آپشن بھی استعمال کر رہی ہے، جس میں ڈیتھ پینلٹی جیسی سزائیں سنائی جا رہی ہیں. اب ڈیتھ پینلٹی جیسے آپشن ان مظاہروں کو کنٹرول کرنے میں کتنے مددگار ہوں گے، اور حکومت کے اس فیصلے سے حالات مزید تو خرابی کی طرف نہیں جائیں گے؟ اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت ہی کرے گا. لیکن اس پر صدر ٹرمپ کا جو رسپانس نظر آیا، انہوں نے اس معاملے پر بھی ایران کو تھریٹ کرتے ہوئے کہا کہ اگر مظاہرین کے خلاف سزائے موت جیسے فیصلے آتے ہیں تو ان کی حکومت ایران کے خلاف سخت کارروائی کرے گی. لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ امریکہ یا ڈونلڈ ٹرمپ کیا سوچ رہے ہیں، خصوصاً ان کا وہ پیغام جس میں انہوں نے مظاہرین کو احتجاج جاری رکھنے اور ان کے لیے مدد راستے میں ہے کی بات کر دی. اس سے ایک دفعہ تو یوں لگا کہ شاید کچھ گھنٹوں بعد ہی امریکہ کوئی آپشن کا استعمال کرنے والا ہے، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا. ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ ایران کے معاملے پر امریکہ بوٹس آن دا گراؤنڈ کی کوئی آپشن استعمال نہیں کرے گا. زیادہ چانسز محدود قسم کی ایئر سٹرائکس کے ہی ہیں. اس کے علاوہ ڈپلومیٹک پریشر کی بات کریں تو مظاہرین پر کریک ڈاؤن کے بعد یورپی یونین اور یو کے مزید سخت پابندیوں کی طرف جا رہے ہیں. مظاہرین کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یورپی پارلیمان نے تمام ایرانی سفارتکاروں اور نمائندگان پر یورپی یونین کی اسمبلی میں آنے پر پابندی عائد کر دی تھی. لیکن ان تمام اقدامات سے ابھی بھی یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ کیا ایران کی کرنٹ رجیم اپنے خاتمے کی طرف بڑھ رہی ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں اس وقت وہ جس دباؤ کا شکار ہیں وہ انتہائی غیر معمولی ہے. لیکن کیا موجودہ صورتحال کسی غیر معمولی سچویشن کی طرف بھی لے کر جائے گی؟ اسی پر ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ڈاکٹر کامران بخاری جوائن کر رہے ہیں. آپ سینئر ڈائریکٹر ہیں نیو لائنز انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجی اینڈ پالیسی میں. بہت شکریہ کامران صاحب آپ کے وقت کا. ایران کی جو حکومت ہے، اگر ویسٹرن پریس کو دیکھا جائے یا رپورٹنگ کو دیکھا جائے تو اٹس آن دا ورج آف فالنگ. لیکن اس کی ریزیلینس کا بھی ایک آرگیومنٹ ہوتا ہے کہ 4-5 اس نوعیت کے احتجاج اس نے پہلے بھی برداشت کیے، سروائیو کیا. آپ کی ریڈنگ کیا ہے کہ اس مرتبہ کچھ انپریسیڈنٹڈ ہوا ہے اور واقعی ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ رجیم چینج ابرپٹلی ہو سکتا ہے یا ایک لمبی سیریز آف انسٹیبلٹی چلے گی صرف؟ جی شکریہ مزمل. دیکھیں آئی تھنک ویسٹرن پریس کے اندر بھی خاصی نوانس ہے. ابھی ہمارے ادارے نے نیو لائنز انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجی اینڈ پالیسی نے ایک مضمون شائع کیا ہے جس میں بڑی نوانس طریقے سے بتایا ہے کہ رژیم کتنی کمزور ہے. اور میں بھی خود بھی لکھتا رہا ہوں. دیکھیں وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ لمبی انسٹیبلٹی، آئی تھنک دیٹس ویئر we're headed. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو مظاہرے ہیں نا، یہ ماضی کے جتنے جو ہے ایپیسوڈز آئے ہیں اس سے نوعیت اس کی مختلف ہے. اس کی وجوہات ہیں، اور اس کی وجوہات یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ جو بازار ہے، جو کاروباری کمیونٹی ہے، اس نے یہ آرگنائز کیے تھے پروٹیسٹ شروع میں دسمبر 28 کو، جب ریال جو ہے وہ کوئی 1.45 ملین تک پہنچ گیا تھا پر ڈالر. پچھلے سال یعنی سن 2025 کے اندر 40% جو ہے وہ ڈی ویلیو ہوئی ہے نیشنل کرنسی. پھر اس کے علاوہ جو ہے ریاست کی جو ادارے ہیں جو اپنا کنٹرول کرتے ہیں اس قسم کی سچویشن کو، ماضی میں کنٹرول کرتے آئے ہیں، وہ کمزور ہیں. جو ریولوشنری گارڈز ہیں، IRGC جو ہے اس کو بہت زیادہ جو ہے نقصان پہنچا ہے جو 2024-2025 میں جو اسرائیل کے ساتھ جنگ ہوئی ہے.
اور اس کے اوپر خاصی تنقید بھی آئی ہے کہ آپ نے اتنی دہائیوں سے اتنا پیسہ خرچ کیا قوم کا، اور اس کی بھاری قیمت قوم کو ادا کرنی پڑی ہے کیونکہ معاشی اور معاشرتی بدحالی ہے ملک کے اندر، لیکن آپ نے جو ہے لگاتار جو ہے سپلائی کی ہے ویپنز اور پیسہ حزب اللہ، حماس، جو عراقی ملیشیاز ہیں اور جو ہوتیز ہیں، تو آپ نے ملک پہ دھیان نہیں دیا۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ ہے کہ نہ وہ رہے، اور جب اپنا یہ پچھلے گزشتہ جون کے اندر اسرائیل نے جو ہے وہ کھل کر جو ہے ایئر سٹرائکس کی، کوئی دفاع نہیں ہو سکا، تو ان کی ساکھ بھی خراب ہوئی ہے۔ پھر اسرائیل نے ان کے ٹاپ جو ہے 12 کے کمانڈر جو ہیں وہ مار دیے تھے، اور اس وجہ سے وہ ریاست کا جو ایک ادارہ ہے جو کہ کراؤڈ کنٹرول کرتا ہے وہ کمزور پڑ چکا ہے۔ نہیں، اس پہ کامران صاحب یہ اگر ہم اس کو سم اپ کرنے کی کوشش کریں تو یہ جو سرکل آف انفلوئنس تھا ایران کا، جس کا آپ نے بھی ذکر کیا، جس میں حزب اللہ بھی آتا ہے، حماس بھی ہے، پھر اس کے علاوہ عراق کے اندر جو فورسز ہیں، سیریا میں جو بشار الاسد کا فال ہوا وہ بھی ہم نے دیکھا، تو اس سارے ایکسس کے ویکن ہونے کے بعد، کمزور ہونے کے بعد آئی آر جی سی کمزور ہو چکی ہے، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ ایران ہی اپنی جو فورن یہ سیٹلائٹس ہیں ان کو کنٹرول نہیں کر سکا اور اسی وجہ سے دے آر فیسنگ دا میوزک ناؤ؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حماس کا حملہ تھا اور جو حزب اللہ کی وہ کوآرڈینیٹڈ کارروائی تھی اور ہوتیوں کی کارروائی تھی 7 اکتوبر 2023 کے حملے کے کانٹیکسٹ میں، وہ ایران کی پلاننگ تھی۔ ان کی جو قدس فورس ہے، جو ریولوشنری گارڈز کی اوورسیز آپریشنز آرم ہے، یہ ان کا پلان تھا سارا، لیکن وہ ان کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اسرائیل جو ہے ماضی کی طرح جو ہے وہ کارروائیاں کرے گا، پھر وہیں سے دوبارہ سے ہم پھر جو ہے اسی نہج پہ پہنچ جائیں گے، لیکن اس دفعہ جو ہے اسرائیل نے جو ملٹری اور انٹیلیجنس کارکردگی دکھائی ہے، اس سے جو ہے ان کا بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے، اور میں سمجھتا ہوں irreparable ہے۔ نہیں، بٹ پھر کامران یہ صاحب یہ سوری ٹو کٹ یو ہیئر، لیکن کیا جو ایرانین یوتھ ہے یا میسز ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں، جن کے حوالے سے یہ بھی کلیم کیا گیا ہے، جو رپورٹ کیا جا رہا ہے، اس میں کنفلکٹنگ رپورٹس بھی ہیں، کوئی 6,000 کے قریب کیجولٹیز کہہ رہا ہے، کوئی 1,000 کہہ رہا ہے، کوئی 2,500 کہہ رہا ہے، تو آر دے ریڈی ٹو ریپلیس دا کلرجی دی آئی آر جی سی ود اسرائیل؟ دیکھیں، آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ اسرائیل کے ساتھ ریپلیس کر رہے ہیں۔ آئی تھنک کہ عوام کے اندر مختلف جو ہے وہ سینٹیمنٹس ہیں، یہ مونولیتھ تو ہے نہیں ہے۔ جو عوام کا جو ریلا ہے جو سڑکوں پہ آیا ہوا ہے، اس میں طرح طرح کے لوگ ہیں، اس میں لوگوں کی آراء جو ہے وہ بہت مختلف ہیں، ان کی خواہشات بہت مختلف ہیں۔ وہ دو چیزوں پہ جو ہے میں سمجھتا ہوں ایک اجماع ہے۔ ایک تو ٹوٹل اجماع ہے، وہ یہ ہے کہ یہ رجیم جو ہے اس کو نہیں رہنا چاہیے۔ اب اس کو کیسے ہٹایا جائے اور ایک نئی رجیم کیسی بنائی جائے، وہ اس پہ بہت سارے اختلافات ہیں۔ پھر ایک چھوٹے لیول پہ ایک اور بھی اجماع ہے جو کم لوگوں میں ہے، وہ یہ ہے کہ مطلب اگر یہ رجیم گر جاتی ہے ابرپٹلی، تو پھر جو ہے عراق والا حال ہو سکتا ہے، لیبیا والا حال ہو سکتا ہے، سیریا، یمن وغیرہ وغیرہ، تو وہ بھی وہ نہیں چاہتے۔ تو آئی ڈونٹ تھنک کہ ہمیں پروٹیسٹ موومنٹ کو ایک جو ہے مونولیتھ کے طور پہ تصور کرنا چاہیے۔ یہ بہت جو ہے اس کے اندر دراڑیں ہیں۔ اب ٹھیک۔ ایشو عوام کا نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ ریاست کے جو سینٹرز آف گریوٹی ہیں وہ جو ہے آپس میں کس حد تک چل سکتے ہیں، یا پھر یہ کہ ان کے اندر کلیش جو ہے ہوگا۔ میں اس وقت بات کر رہا ہوں ریولوشنری گارڈز اور جو ریگولر آرم فورسز ہیں جن کو ہم ارتش کہتے ہیں۔ تو اس پہ جو رشین ٹائمز رپورٹ کر رہا ہے، یا پھر جو سوشل میڈیا پر ہم فوٹیجز دیکھ رہے ہیں جس میں پرو گورنمنٹ ریلیز بھی ایک بڑے نمبر پہ دکھائی جا رہی ہیں، آپ کو لگتا ہے وہ آرگینک ہے؟ یہ بھی سینٹیمنٹ ہے کہ جو سپورٹرز ہیں رجیم کے وہ بھی سڑکوں پہ آ گئے ہیں، کنفرنٹ کر رہے ہیں پروٹیسٹرز کو؟ دیکھیں، ظاہر ہے اس وقت جو ہے رجیم وہ جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، اٹس گوئنگ ٹو تھرو ایوری تھنگ ایٹ دی پروٹیسٹ موومنٹ ٹو سپریس اٹ، چاہے وہ بسیج ملیشیا ہے، چاہے وہ آئی آر جی سی کے جو ہے وہ ریسورسز ہیں، چاہے وہ جو ہے لوگوں کو موبلائز کرنا ہے، ان کو بس کر کے لے کے آنا ہے واٹ ناٹ۔ دیکھیں، اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ مطلب کہ آلموسٹ ایکنالج کرتی ہے کہ بھاری تعداد میں لوگ جو ہے رجیم کے خلاف ہیں۔ یہ گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ویب سائٹس ایران کے اندر پبلش کر رہی ہیں۔
پھر یہ ہے کہ پچھلے الیکشن کو اگر آپ دیکھ لیں تو کوئی 20% ٹرن آؤٹ ہوا تھا جب موجودہ صدر مسعود پزشکیان کا الیکشن ہوا تھا. تو وہ اپریل 2024 کی بات ہے. تو اس میں اس سے یہی صاف ظاہر ہوتا ہے کہ زیادہ تر عوام ایلینیٹڈ ہے. لیکن کیا اس کا مطلب ہے کہ یہ زیرو سم گیم ہے؟ ریاست کے اپنے جو ہے وہ لوگ نہیں ہیں ہم نوا جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں. تو آئی تھنک وہ بہت تھوڑے ہیں، مخالفین زیادہ ہیں، لیکن جو کرٹیکل میس ہے وہ فینس سٹرز کی ہے کہ اچھا. بھائی جو ہے مطلب یہ دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھ رہا ہے، کیونکہ نو بڈی وانٹس ٹو جمپ شپ ہیئر. یعنی ایسا یہ وہ والے اس وقت حالات نہیں ہیں جو کہ شاعران کے خلاف تھے ٹھیک ہے. 79 کے اندر. پھر یہ رежیم ایک رежیم کو ہٹا کے آئی ہے. تو اس نے اس کے پچھلی رежیم کے ساتھ کیا تھا وہ یہ نہیں چاہتی کہ اس کے ساتھ ہو. تو اس کے لیے پچھلے 45 سالوں سے اس نے بہت سارے انتظامات کیے ہیں. ٹھیک ہے، پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں. ہمیشہ جب بھی مسلم ورلڈ کے اندر کوئی پولیٹیکل چینج آ رہا ہوتا ہے تو سب سے بڑی جو ہاٹ سیلنگ کنسپیریسی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ویسٹرن نیشنز یا اسرائیل یا امریکہ اس کو بیک کر رہا ہے. اور رضا پہلوی جو ہیں جو شاہ ایران کے بیٹے تھے ان پر بھی یہ کلیم کیا جا رہا ہے امریکن میڈیا کی طرف سے کہ اسٹیو وٹکاف کی ان سے ملاقات ہوئی ہے. ٹرمپ نے تو ملاقات کرنے سے انکار کیا، بٹ میسیجنگ چل رہی ہے، وہ ٹرمپ کو لاڈ بھی کر رہے ہیں کہ وہ بیان بازی کر رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سوللی آرگینک ہے یا وینیزویلا کی طرح جس طرح مادورو کے سرکل میں سی آئی اے نے کچھ لوگ انفلٹریٹ کر کے ان کی موومنٹس ٹریک کیں، اس کے بعد میں لوگوں کو پروٹیسٹرز میں یا پھر لوگوں کو ایجیٹیٹ کرنے پہ آمادہ کر لیا، یہاں پر بھی ایسا کچھ ہو رہا ہے یا صرف اور صرف آرگینک میس موومنٹ ہے یہ؟ دیکھیں یہ وینیزویلا میں بھی آرگینک تھا. سوال یہ ہے کہ کتنا آرگینک ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ بھی عوام جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے. تو اس وہاں پہ بھی بڑا سوفسٹیکیٹڈ قسم کا آپریشن تھا. اٹس ناٹ سمپلی سی آئی اے نے جا کے جو ہے چند لوگوں سے بات کی. یہ بات یہ ہے کہ رежیم کو تو نہیں ہٹایا گیا نا، مادورو کو نکالا گیا ہے. تو جو اس کے ارد گرد کا جو سرکل تھا اس نے وہ آمادگی ظاہر کی. ورنہ کیسے ہے کہ ہاں بھئی ان کی نائب صدر نے جو ہے کچھ کہے بغیر عہدہ سنبھال لیا. یہاں پہ یہ معاملہ مختلف ہے. سیکرٹری روبیو یہ کہہ چکے ہیں اور بار بار یہ جو ہے کہہ چکے ہیں کہ جو ویسٹرن ہیمسفیئر کی اسٹریٹجی ہے وہ مشرق وسطیٰ یا جو ہے نا یوریشیا کی اسٹریٹجی سے بہت مختلف ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ ایران کے اندر وہ ماڈل اپلائی ہو سکتا ہے. ہاں جو ماڈل اپلائی ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ، اور یہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنے بیانات ان کی اپنے جو ہے ڈیسیشنز کے سے بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ جیسے مادورو کی جو رежیم تھی، جو ایڈیفس ہے، اسی طریقے سے ایران کی رежیم کو ہٹانا نہیں چاہتے. وہ جانتے ہیں کہ یہ جو ہے لینے کے دینے پڑ جائیں گے. اور عراق اور افغانستان کی جو جنگیں ہیں ان کی تو مخالفت بڑے زمانے سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کرتے آ رہے ہیں. تو وہاں پہ بھی وہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی ایسی پالیسی کی جائے، کوئی ایسے جو ہے انٹرونشن کی جائے کہ جس میں جو ریڈیکل ایلیمنٹس ہیں وہ کمزور پڑ جائیں اور پریگمیٹسٹ جو ہیں وہ سامنے آ نہیں بالکل، جائیں. لیکن جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹریٹجی جو ہے وہ ویسٹرن ہیمسفیئر کے لیے مختلف ہے. سو وین ٹرمپ از سیئنگ کہ کی پروٹیسٹنگ ہیلپ از آن دا وے، تو یہ ہیلپ از آن دا وے کس نوعیت کی ہیلپ ہے؟ اب تو نیا نعرہ بھی لگا دیا ہے میگا کا انہوں نے، میک ایران گریٹ اگین. وہ تو بڑے عرصے سے چل رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ اب اس نے طول پکڑی ہے. دیکھیں جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ جو سوشل میڈیا پہ پوسٹ ڈالتے ہیں، ظاہر ہے ایک سینسیشنل ہوتی ہے، اس کا ایک آڈینس ہوتا ہے اینڈ واٹ ناٹ. لیکن آپ دیکھیں کہ واشنگٹن پوسٹ رپورٹ کر رہا ہے کہ بھئی وہ ان کے اپنے اندر جو ہے انتظامیہ کے اندر، نیشنل سیکورٹی کونسل کے اندر اختلافات ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ کوشن ایکسرسائز کرنے کی بات کر رہے ہیں، جس میں نائب صدر جے ڈی وینس صفحے اول پہ ہیں. تو وہ اس کیمپ کو لیڈ کر رہے ہیں. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی یہ بس گرتی ہوئی دیوار ہے، اس کو ایک اور دھکا دے دو. تو یہ ایک بڑا کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے. اگین کوئی کوکی کٹر جو ہے وہ طریقہ کار نہیں ہے کہ جو آپ نے وینیزویلا پہ بھی لگا دیے اور اب ایران پہ بھی کر دیں گے، کل کو گرین لینڈ پہ بھی کر دیں گے. ہر علاقے کی کو ڈیل کرنے کی نوعیت اور اس کی اپروچ مختلف ہے.
لیکن اس میں اب اگر ریجن کی ہم بات کر لیں، سو لیس سے ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ، اگر یہاں پر کوئی ایسی رجیم آتی ہے، کوئی ایسا، ویسے تو بہت بڑا لیڈرشپ کا ویکیوم بھی ایران میں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اپوزیشن فگر کوئی ہو یا کوئی الٹرنیٹیو قیادت ہو وہ ملک میں موجود نہیں ہے جو پروٹیسٹرز کو ایک کیمپ میں لے جائے اور ایٹ لیسٹ کنسنسس ہو جائے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، اگر کوئی ایسا فگر آ بھی جائے، چاہے وہ آرگینیکلی آئے یا رضا شاہ کی فارم میں آ جائے، تو یہ ریجنلی پالیٹکس کو کیسے چینج کرے گا؟ اگر ہارمز کے پاس، اسٹیٹ آف ہارمز کے پاس ایک پرو امریکہ گورنمنٹ آ جاتی ہے تو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا کیا بنے گا؟ چین کی آئل ٹریڈ کا کیا بنے گا؟ رشیا جو ڈرونز اور میسائلز لیتا ہے ایران سے، اس کا کیا بنے گا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس چینج کے بعد ایک بڑا یونی لیٹرل ہم دیکھ سکیں گے، ایک نیا سٹرکچر جو ہے وہ گلوبلی ایمرج کرے گا؟ دیکھیں، چین کی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو تو نہیں ہے نا، مطلب ایران کے اندر انہوں نے اعلان ضرور کیا تھا 2021 میں کہ بھائی ہم یہاں پہ $400 بلین لگائیں گے اوور اے پیریڈ آف 25 ایئرس، تو پی آر آئی جو سینٹرل ایشیا سے پرشین گلف کے ساتھ کنیکٹ کریں گے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ افغانستان سے فوجوں کا انخلا ہوا اور وہ مہمہ بن گیا چین کے لیے. تو چین نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، تو وہ تو ایک علیحدہ نو، بٹ بات اف ہے. چائنا سٹس ایٹ دا بارڈر آف پاکستان، یس، لیکن امریکہ آئی ایم سوری، تو اس کے بعد وہ اسٹال تو کر سکتے ہیں نا سی پیک کو بھی. لیکن چائنیز کے پاس، دیکھیں چائنیز کا نیچر نہیں ہے امریکہ کو کنفرنٹ کرنا. اگر آپ اس وقت چائنیز اسٹیٹ کی بیہیویئر دیکھیں، they trying to reach an accommodation with the US. Likewise, the US is not interested in confronting China. ٹھیک ہے، چائنا کے اپنے اندرونی جو ہے پرابلمز بہت ہیں، اسٹرکچرل اکنامک پرابلمز بہت ہیں، پولیٹیکل اکنامک پرابلمز ہیں. چائنا از ناٹ انٹرسٹڈ ان اے کلیش، امریکہ از ناٹ انٹرسٹڈ ان اے کلیش. بلکہ میں یوں کہوں گا کہ اس وقت چائنا اور امریکہ جو ہے ایک اکاموڈیشن ریچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کیپنگ ود دا نیو یو ایس اسٹریٹجی، جیو اسٹریٹجی جو گلوبل ہے. جہاں تک ایران کا تعلق ہے، جو آپ کا اوریجنل سوال ہے، دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ایک بہت عرصے تک تو ایک طرح سے جو ہے افراتفری ہوگی. کیونکہ دیکھیں جب ایک ریاست جو ہے کمزور پڑتی ہے، پوری طریقے سے نہیں بھی گرتی، تو وہ آپس میں اس کے پرابلمز ہوتے ہیں ایلیٹ کے درمیان، پھر عوام کو کیسے ڈیل کرنا. دیکھیں یہ بڑا کمپلیکیٹڈ ملک ہے، یہ 93 ملین کا ملک ہے، اور جس کا سائز میں یہاں پہ جو ہے مطلب ویسٹرن کانٹیکس میں جب میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، میں کہتا ہوں جتنا بڑا الاسکا ہے اتنا بڑا ایران ہے. اور اس میں اگر 93 ملین لوگوں کو ڈال دیا جائے تو پھر آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں بھائی یہ کس چیز سے آپ ڈیل کر رہے ہیں. پھر وہ 93 ملین لوگ جو ہیں اس میں سے 1/4 25% وہ ایتھنکلی آزیری ہیں نارتھ ویسٹ کے اندر. پھر پاکستان کے بارڈر کے اوپر بلوچ ہیں جو نہ صرف ایتھنکلی ڈفرینٹ ہیں، وہ ریلیجسلی بھی ڈفرینٹ ہیں. دے آر ناٹ شیعہ، دے آر سنی. پھر آپ کے آوازی عربز ہیں جو کہ 4-5% ہیں عراق کے بارڈر پہ ساؤتھ ویسٹ میں. کرد ہیں، بہائی ہیں، کرد ہیں، اور پھر یہ بہت بڑا رقبہ ہے. اور اس ملک کو اس ملک کے اندر جو ہے اندرونی فالٹ لائنز بہت زیادہ ہیں. آئی تھنک کہ ایران از گوئنگ ٹو بی انورڈ لکنگ فار دی فورسیبل فیوچر. اچھا، اور لاسٹ 2 کوسچنز یو کین رسپونڈ ان ون گو. پہلا تو یہ کہ پاکستان کے لیے ملٹیپل مشکل ڈپلومیٹک چوائسز کا وقت بھی لوگ کہتے ہیں آ گیا ہے. فار انسٹنس یو اے ای یا کے ایس اے، اس کے علاوہ چائنا یا امریکہ، عرب امریکہ یا ایران، تو اس میں ہم کیسے نیویگیٹ کریں آئیڈیلی؟ یا نمبر 2، نیوکلیئر نیگوسیشنز کا کیا ہوگا؟ جے سی پی او اے سے وہ سٹارٹ ہوتی ہیں، ٹرمپ آ کے ان کو بند کرتے ہیں، پھر لاسٹ ایئر کی جو بامبنگ ہوتی ہے نیوکلیئر فیسلٹیز کے اوپر، اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اب کوئی بارگیننگ چپ موجود ہے ایران کے پاس، یا پھر امریکہ ٹیبل پہ نہیں بیٹھے گا؟ دیکھیں جو نیوکلیئر ایشو ہے وہ تو ذرا آسان سا ہے. دیکھیں نیوکلیئر پروگرام ان کا جو ہے اس کو خاصا نقصان پہنچ چکا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کیا ان کو اس وقت چاہیے کیا؟ ایران کو اس وقت اپنی ریجیم کو پریزرو کرنا ہے، ریجیم سٹیبلٹی کے لیے ان کو ڈیل بنانی ہے، کیونکہ ڈیل سے سینکشنز رسپائٹ ملے گی. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ ان کے پاس کوئی بھی گنجائش ہے کہ وہ یہ نیوکلیئر پروگرام کو زیادہ طول دے سکیں. تو وہ تو آئی ڈونٹ تھنک دیٹس اے بگ ایشو. ڈیل ہونی ہے، آج ہونی ہے، کل ہونی ہے، کسی وقت کسی نہ کسی وقت ہونی ہے. ٹھیک. تو وہ ان کو بھی پتہ ہے، ان کو بھی پتہ ہے. پاکستان کا جو ہے وہ ذرا معاملہ کمپلیکیٹڈ ہے. دیکھیں اٹس ناٹ امریکہ ورسز ایران. آئی تھنک پاکستان از ویری مچ الائنڈ ود دی یونائٹڈ اسٹیٹس. پاکستان کی جو اپنا اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں وہ بھی نہیں چاہتے کہ ان کے ایک اور بارڈر کے اوپر ایک نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ آ جائے. صحیح، ٹھیک ہے. ٹھیک.
तो ये पाकिस्तान का इंटरेस्ट है। फिर ये पाकिस्तान को अपना वो बॉर्डर सिक्योर करना है, क्योंकि ऑलरेडी अफगानिस्तान का बॉर्डर इनसिक्योर है। और बिल्कुल अगर रेजीम जो है वो अपना केओस में चली जाती है, ठीक, तो ये जो सिस्तान बलूचिस्तान का प्रोविंस है ईरान बिल्कुल का, ये पाकिस्तान के लिए बड़े प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है। और बॉर्डर सिक्योरिटी पे पाकिस्तान को फोकस करना और इंटरेस्ट ओरिएंटेड फॉरेन पॉलिसी बनानी है। बहुत शुक्रिया। कामरान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।